لاہور ایک طلسم، ایک شہر، ایک تاریخ۔ شہر لاہور اپنی تہذیب و ثقافت کی بنا پر دنیا میں ایک خاص پہچان کا حامل ہے۔ اس شہر کے مکین اپنی تہذیب و ثقافت کو آج بھی اپنے دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہر لاہور کی تہذیب و ثقافت کا ایک خوبصورت ترین حصہ ہے۔ لکھنؤ شہر کے بعد اگر کسی شہر کو عزاداری کا مرکز کہا جاتا ہے تو وہ شہر لاہور ہے۔ یہاں کی قدیمی اور تاریخی عزاداری جو کہ پوری دنیا میں منفرد و نایاب ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ لاہور شہر کی عزاداری کا جب بھی نام لیا جائے گا تو موچی دروازے کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ کئی صدیوں سے موچی دروازہ عزاداری کا مرکز ہے اور آج بھی یہ شرف موچی دروازے کے باب میں آتا ہے۔ یہاں کے لوگ عزاداری کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ یہ وہ حسینی بستی ہے جہاں پورا سال ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، اور اسی حسینی بستی سے برآمد ہونے والا ہر جلوس اپنے اندر عجب روحانیت کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے، جس سمندر کی گہرائی میں آپ جتنا اتریں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس بستی کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور ان قدیمی اور روحانی بارگاہوں کو دیکھنے کی تشنگی رکھتے ہیں جہاں سے ملکوتی زیارات برآمد ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کوشش عزاداری واک کے نام سے رکھی گئی۔ اس واک کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جن کو کبھی اس حسینی بستی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے ذریعے وہ بآسانی اس بستی اور یہاں کے قدیمی امام بارگاہوں کو قریب سے دیکھ سکیں اور پیغام امام حسین علیہ السلام دنیا تک پہنچ سکے۔ کیونکہ عزاداری اور حب اہل بیت صرف شیعہ مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، اس لیے یہ بارگاہ فقط شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں کھلے، ان کے دروازے ہر آنے والے حر کے لیے کھلے ہیں۔ حسین ابن علی فقط کسی ایک مسلک یا قوم کے نہیں، ہر اس شخص کے دل میں حسین ابن علی ہیں جس کے دل میں انسانیت ہے۔ اس حویلی میں جس حویلی میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کا نام ہے حویلی الف شاہ۔ یہ حویلی بہت قدیمی ہے اور لاہور کی عزاداری میں ایک پرومیننٹ حویلی ہے یہ، اور کتنے سال پرانی ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مغلوں کے دور کی ہے، مغل بادشاہوں کی جب حکومت تھی تو بابا الف شاہ جن کے نام پہ یہ حویلی ہے، حویلی الف شاہ، ان کو یہ حویلی دی گئی تھی فور عزاداری، اور انہوں نے یہاں پہ جو عزاداری کا سلسلہ تھا وہ شروع کیا تھا۔ اور یہاں پہ اندر ایک تعزیہ پڑا ہے جو چہلم میں امام حسین علیہ السلام پہ برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ تعزیہ جو ہے یہ ایک معجزاتی تعزیہ ہے، اور تعزیہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں تعزیہ کہتے کس کو ہے۔ تعزیہ جو آیا تھا وہ برِ صغیر سے لیا گیا تھا، اور بادشاہوں کے دور پہ سب سے پہلے تعزیہ نکالا گیا تھا، اور یہ ریپلیکا ہے، مطلب انہوں نے کہا تھا ہم کربلا نہیں جا سکتے تو کربلا کو ہم یہاں کسی طریقے سے لا سکتے ہیں، تو تعزیے کے اندر کوئی تبرک رکھ دیا اور اس کو تعزیے کی شیپ بنا کے پھر عاشور پہ، چہلم امام حسین پہ، اور عزاداری کا ایک سلسلہ ہے یہ۔ تو اندر تعزیے کی آپ زیارت بھی کریں گے۔ اس تعزیے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ 1861 میں سب سے پہلے یہ تعزیہ یہاں سے برآمد کیا گیا تھا۔ تعزیہ پہلے بھی یہاں پہ موجود تھا لیکن باقاعدہ اس کو باہر برآمد نہیں کیا جاتا تھا، تو 1861 میں کہا جاتا ہے کہ اس ایریا میں جو ہے نا وہ ایک وبا آئی تھی، طاعون کی وبا، تو تب اس تعزیے کو یہاں کے مقامی لوگوں نے برآمد کیا، اور اس تعزیے کے توسل سے جہاں جہاں سے یہ جلوس گزرا، یہ تعزیہ گزرا، تو وہاں پہ مولا حسین کے کرم سے پھر سب شفا یاب ہوئے۔ تو اس تعزیے کی ہسٹری یہ ہے، اور ایک گہوارہ بھی اندر موجود ہے جو کہ 6 محرم کو نکالا جاتا ہے، اور وہ بھی کافی قدیمی اور پرانا گہوارہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ بلبیر پاجی ہیں تو ان کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ جس گلی سے ہم آئے ہیں اس گلی کا نام ہے گلی سورجن سنگھ، اور وہ ایک حکیم تھے، اور یہاں پہ ساری سکھ کمیونٹی رہتی تھی اس زمانے میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ گہوارہ برآمد کیا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا، تو سکھ کمیونٹی کی طرف سے جو ہے وہ سبیلیں لگائی جاتی تھی، دودھ کی سبیلیں، اور آج بھی اگر آپ کو کبھی موقع ملے 6 محرم کو آپ آئیں تو جب یہ زیارت برآمد کی جاتی ہے تو گلی میں جگہ جگہ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو اٹھائے اس گہوارے کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور تبرکات جو ہے وہ
تقسیم کیا جاتا ہے. تو ابھی آپ زیارت کریں گے اس تعزیے کی بھی اور اس گہوارے کی بھی. اور اس حویلی میں خاص کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر آپ کوئی دعا یہاں مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. آپ زیارت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی دعائیں بھی بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش کریں. بہت شکریہ. میں دروازہ کھول رہا ہوں, آپ زیارت کریں. ہمارے ساتھ جو نا اس حویلی کے جو ابھی دور حاضر کے متولی ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آپ کے اگر سوال ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اس حویلی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو وہ اویلیبل ہے, پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو اگر آپ کا. سب سے پہلے تو آپ اپنا حویلی کے بارے میں بتا دیں, اپنے بارے میں تھوڑا بتا دیں. میں سید مجید حسین شاہ ابن سید الطاف حسین شاہ مرحوم متولی امام بارگاہ لسنسدار حویلی الف شاہ. یہ امام بارگاہ ہمارا جو ہے یہ مغلیہ دور سے آ رہا ہے, اور ادھر جو ہمارے محرموں کی زیارات تھیں نا وہ مغلیہ دور سے چلتی آ رہی. محرم کا جلوس ہو یا عاشور کی زیارت, شب عاشور کی, تو اس گلی سے ہی گزرتی ہے. تو ان کی دکان ہے اور ان کا تعلق ہے اہل سنت والجماعت سے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ, کیونکہ حویلی کے بالکل گلی کے پاس ان کی دکان ہے. تو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے نا کہ شیعہ جلوس نکالتے ہیں تو ہم بڑا تنگ ہوتے ہیں. تو ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا بالکل پاس حویلی کے رہتے ہیں تو کیسا یہاں انوائرمنٹ ہے. میرا نام ہے جی حافظ ضیاء الدین قریشی, اور ہم یہاں کے رہائشی ہیں, اور تقریباً میری عمر ساری جتنی میں پیدائش بھی اسی گلی سے ہے. اور آپ کو یہ ہسٹری یہ بتا دوں فرقہ واریت کے ماحول کے لحاظ سے آج تک یہ گلی جو گلی سرجن سنگھ یا اپنا چچا رگرا آفیشل نام اس کا, آج تک یہاں پہ کوئی ایسا بات بھی کرنا منع ہے, ہوتی نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس علاقے میں یہ اندرون دہلی گیٹ میں ایک ہی حویلی الف شاہ جو اہل تشیع کی ہے, اور پورا علاقہ اہل سنت کا ہے. اور تعاون یہ ہے کہ یہ جیسے جو محرموں کے دن آتے ہیں ان سے زیادہ اہل سنت جو ہے نا ان میں شریک ہوتے ہیں. چاہے جلوس تعزیہ ہو تو فی سفر کا, اس رات کو تقریباً ہم سب لوگ مل کے سبیلیں بھی لگاتے ہیں, چائے کی بھی دوسری بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے ساتھ مل کے. کیونکہ امام حسین کے جب ذکر آئے گا یہ صرف اہل تشیع کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو پورے آل مسلم کے لیے ہے. جو قربانی انہوں نے دی ہیں وہ اسلام کے لیے دی ہیں, تو یہ اہل سنت یا اہل تشیع کے لیے نہیں دی, اسلام کے لیے دی ہیں, یہ اسلام کی بقا کے لیے دی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے, ہمیں دوسرے لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسی طرح رہیں جیسے مسلمان رہتے ہیں. ایسی بنتی ہے اور رکھت تاری ہو گیا ان کو بتاتے ہوئے ایسے ہی. تو یہ معرفت کے اس درجے پہ, اور یہ گلی اور یہ حویلی دنیا کو میسج دے رہی ہے کہ ہم اکٹھے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے مقصد حسینیت اور حریت کی پاسداری کرتے ہوئے اس واک میں بہت بڑی تعداد اہل سنت اور غیر مسلم بہن بھائیوں کی تھی, جن کو معرفت حسین خیمہ حسینی میں کھینچ لائی. حویلی الف شاہ کے بعد یہ قافلہ روانہ ہے نثار حویلی کی جانب. نثار حویلی جو آج بھی لاہور کی قدیمی اور ثقافتی عزاداری کا مرکز ہے. اگر اس حویلی کو عزاداری کی روح کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ شبیہ ذوالجناح شب عاشور تیار کیا جاتا ہے, اور یہ نثار حویلی ہے جو کہ لاہور کی عزاداری کا مرکز ہے. اور یہاں سے شبیہ ذوالجناح شب عاشور جو نکلتا ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اور آپ نے ٹی وی میں تو دیکھا ہوگا یا ویڈیوز میں دیکھی ہوگی, یہ حویلی جو ہوتی ہے اس رات یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اور بین الحرمین کی طرح یہ حویلی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے, اور عزاداروں کی بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے اس حویلی میں موجود ہوتی ہے. اور جب شبیہ ذوالجناح یہاں تیار ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں سامنے بالکل ممبر لگا ہوتا ہے جہاں سوز خوانی ہو رہی ہوتی ہے, پھر مولانا صاحب خطاب کرتے ہیں, مصائب پڑھتے ہیں, اور اس کے آگے قنات لگی ہوتی ہے, اور جب وہ قنات ہٹتی ہے تو لبیک یا حسین کی صداؤں میں خاک اڑائی جاتی ہے, اور ایک عجب منظر ہوتا ہے, ملکوتی منظر کہہ سکتے ہیں. یہ اس حویلی کی خاصیت ہے کہ یہاں کی عزاداری کو ہی لوگ, شبیہ ذوالجناح کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسی حویلی کا ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ شبیہ ذوالجناح برآمد کی جا رہی ہیں, اور لاہور میں پتہ ہے 250+ عاشور کے جلوس ہو گئے. شبیہ ذوالجناح نکالنے کا کنسیپٹ جو ادھر ہے وہ بھی یہی ہے کہ
ہم امام کے ساتھ جس جانور نے وفا کی ہے ہم اس کے لیے بھی جو ہے نا ہمارے دل میں بہت عقیدت ہے، اس لیے ہم زلجنا کی شبی بنا کے اور اسی واقعے کو دوبارہ جو ہے نا وہ رپیٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک رہا کہ ادھر جہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ نثار حویلی کے نام سے مشہور ہے اور یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء کا یہ مین مرکز ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، اس کا ایک نام ہے۔ جب یہاں پہ قزلباش فیملی یہاں پہ جب مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ دیکھا، انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا اور انہوں نے عزاداری سید الشہداء کے لیے جو ہے نا ان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے کہ ان کا دینا ہم قیامت تک نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد کشمیری فیملیز تھیں جو کہ کشمیر سے مائیگریٹ کر کے آئیں، وہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے کہ وہ کس طرح آئیں، وہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ اگر غور کریں کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ زلجنا تیار ہوتا ہے، مجلس جو ہے وہ سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور یہ مجلس شروع ہوتی ہے مغرب کے ٹائم پہ۔ اس کے بعد جب زلجنا یہاں سے برآمد ہوتا ہے تو یہ کانسیپٹ انہوں نے لیا تھا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے ہر خیمے میں گئے تھے، اسی طرح یہ امام بارگاہ ہیں۔ نثار حویلی کے بعد ہم پہنچے مبارک حویلی، جہاں سے 21 رمضان کو شبیہ تعزیہ شہادت امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے برآمد کیا جاتا ہے۔ بالکل نثار حویلی ہے، پہلے یہ ایک ہی حویلی ہوتی تھی اور قزلباش فیملی جن کا بہت رول ہے عزاداری میں اور جنہوں نے یہاں پہ عزاداری آ کے شروع کی، اسٹارٹ کی، تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو کرنٹ متولی ہیں مرتضیٰ قزلباش وہ موجود ہیں، تو وہ آپ کو بریفلی ایکسپلین کریں گے کہ کب سے یہ سلسلہ اسٹارٹ ہے اور اب موجودہ دور میں کس طرح وہ عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ لے کر چلیں۔ مرتضیٰ پلیز۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں مبارک حویلی میں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو عزاداری ٹور ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہوگا، آئی ہوپ۔ مبارک حویلی جو ہے اس کی ہسٹری ڈیٹ کرتی ہے بیک ٹو دی 1600s۔ عزاداری جو ہے یہاں پہ تب سے قائم ہوئی جب سے میرے اینسیسٹرز، میرے ابا و اجداد یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں پر اس چیز کو مین ہب بنایا، مطلب اس حویلی کو استعمال اس چیز کے لیے کیا۔ بیفور دیٹ رنجیت سنگھ کے پاس تھی اور رنجیت سنگھ نے اس کو یوز کیا تھا فار ادر پرپزز۔ یہ جو امام بارگاہ ایریا ہے اسپیشلی یہ تھے اسٹیبلز، پیچھے جو تھے ڈن چکے تھے یہاں پہ، تو جب نواب صاحب آئے تھے انہوں نے سارا کچھ جو ہے کنورٹ کر دیا انٹو سلسلہ فار عزاداری۔ نثار حویلی اور مبارک حویلی جہاں آپ ابھی جائیں گے، نثار حویلی یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوتی تھی، اس کے بعد ایک سپلٹ آ گیا تھا، اینڈ یہاں سے 21 رمضان کا مین جلوس نکلتا ہے۔ ابھی 21 رمضان گزری ہے اینڈ وہ حضرت علی کی شہادت کے دن کے لحاظ سے ہے، اور وہ بھی 100 سال پرانا جلوس ہے، آلموسٹ 100 ایئرز ہو گئے اس کو۔ اور جو نثار حویلی زلجنا کا نکلتا ہے لائسنس، وہ بھی آلموسٹ 200 ایئرز پرانا ہے۔ یہ سارے برٹش سے لائسنسز لیے تھے میرے بڑوں نے، اینڈ 21 رمضان کے لائسنس کے لیے انہوں نے نائٹ ہوڈ بھی ریجیکٹ کی تھی، جو کہ برٹش خطاب ملتا تھا اور سارے نوابوں کو، بڑے صغیر کے نوابوں کو وہ ملتا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کی تھی تاکہ حضرت علی کی زیارت یہاں سے نکلے۔ اینڈ بس یہ ہے کہ آج تک ہم کوشش کر رہے ہیں، سارے موچی گیٹ کے لوگ ہم سارے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے، اور آپ ساروں کا انیشیٹو دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ چیز کتنی وائڈ اسپریڈ کری جا رہی ہے۔ اینڈ میں ارج کرتا ہوں ساروں کو کہ مرکزی جلوسوں پہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم اس چیز کو کس طرح مل جل کے سارے کیری فارورڈ کرتے ہیں۔ امام باب الحوائج یہ منسوب ہے امام موسیٰ کاظم سے، ساتویں امام۔ یہ امام باڑ کا پہلے ایک کرت کالج تھا جہاں پہ قرآنی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے بعد اس کو امام باڑ کا باب الحوائج میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہر بدھ یہاں ہزاروں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 7 بدھ تک جو شخص اس امام بارگاہ میں آتا ہے اور امام موسیٰ کاظم کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کرتا ہے تو اس کی مرادیں پروردگار پوری فرماتا ہے۔ بے شک یہ باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ ہے، اور ان کی طرف سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تابوت کی ہم زیارت بھی کریں گے، جو ودیا ہوتی ہے وہ زیارت وہ اس امام بارگاہ میں ہوتی ہے، باب حسن، اور پھر کفن ڈال کے دوبارہ اس تابوت کو حسینی حال لے کے جا رہا تھا۔ تو یہ وہ قدیمی امام بارگاہ ہے باب حسن کے نام سے، جہاں پہ 28 صفر کے تابوت جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم حسینی حال جائیں گے، اس تابوت کی زیارت بھی کریں گے۔ اب ہم محلہ شیعہ میں انٹر اب ہم جا رہے ہیں امام بارگاہ حیدر منزل، جو کہ محلہ شیعہ میں واقع ہے۔ یہاں سے ایک تابوت برآمد ہوتا ہے 21 رمضان کی صبح کو،
نماز فجر کے بعد. کہا جاتا ہے کہ پہلے اس تابوت پہ اتنی تعداد میں عزادار شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے ہوئے ہیں کہ زیارت اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ عزاداروں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ شریک ہوتی ہے. یہاں سے 21 رمضان کی صبح کو جو ہے وہ ایک پہلے مجلس ہوتی ہے اور مولا علی کی شہادت پہ تابوت برآمد ہوتا ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کروں گی کہ بینگ اے گرل وین آئی سے کہ آنا اور ایکسیس لینا مشکل ہوتا ہے. اس جگہ کی جو ویڈیو برآمدگی کی میں نے 10 سال سے یوٹیوب پہ دیکھی ہے، اینڈ ایوری ایئر آئی وڈ سے کہ میں کسی طرح چلی جاؤں. یہاں پہ پرابلم یہ آتی تھی کہ وہ فجر کے بعد برآمدگی ہوتی ہے، سو یو نیڈ اے پلیس ٹو اسٹے تاکہ آپ اٹینڈ کر سکو. 11 سال کے بعد ایونچولی ابھی یہ کہ رمضان کو آئی گاٹ دس اپرچونیٹی کہ میں نے اٹینڈ کیا، اور جو ایکسپیرینس میرا تھا نا اٹ واز ویری ویری ڈفرینٹ فرام ادر پروسیشنز. ہر جلوس میں آپ جب آئیں گے نا آپ کو عجیب دیوانگی، ڈیڈیکیشن، محبت لوگوں میں نظر آئے گی. ہماری جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی نکل گئی ہے. تو ایک انجمن ہے، انجمن امامیہ لکھنوی، ان کے نام اس کا لائسنس ہے، اور وہ آتے ہیں، وہ ٹائم پہ آتے ہیں. اس کا سارا ارینجمنٹ ہم خود کرتے ہیں. پہلے ہمارے بڑے کرتے تھے، اب ہم کرتے ہیں، آگے ہماری اگلی والی نسل کرے گی انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی شہادت ہے، ہم ان کا دینا نہیں دے سکتے، تو ہم سے جو ہو سکتا ہم کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ جتنی زیادہ خدمت ہم کر سکیں زائر کی. آپ آئے ہوئے ہیں، ہماری سارا آنکھوں پہ ہیں، آپ ہمارے زائر ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے. آپ کا مقام بڑا ہے، حسین کا نام بڑا ہے، علی کا نام بڑا ہے. تو وہ آتے ہیں، ادھر سحری کا انتظام ہوتا ہے. ہم مغرب سے لے کے 2، 2:30، 3 بجے تک ہم سحری کا انتظام کرتے ہیں. لوگ سحری کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس ہوتی ہے. مجلس کے بعد مولانا صاحب بیٹھتے ہیں اور زیارت برآمد ہو جاتی ہے. تو پہلے جب ہمارے بڑے تھے ہم نے دیکھا کہ اتنا مطلب کہ رش نہیں تھا. اب ہماری جو ہے نا اپروچ ہماری انتظام سے آگے چلا گیا مولا کا. جیسے آپ کربلا میں دیکھتے ہیں ہر جگہ کا اپنا مقام ہے کہ ہم کہتے ہیں کروڑوں لوگ کربلا میں سما جاتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، آپ باہر جائیں گے تو باہر سارا چوک نواب صاحب سے لے کے ادھر تک بھرا ہوگا، لوگ زمین پہ بیٹھے ہوں گے. مولا کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ اذان کے بارے میں بھی ان کو بتا دیں کہ وہ جو اذان فجر کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے LCD پہ بھی لگے گی، چلے گی، آپ دیکھیں گے پورے برآمد. تو مجلس کے بعد جب برآمد ہوتی ہے زیارت تو باہر اذان ہوتی ہے. تو وہ ہماری سنت ہے. عاشور کو تو مولا علی اکبر کی ہے، تو یہاں پہ ہم مسجد کی نسبت سے اذان دیتے ہیں. مولا علی نے بھی اذان دی تھی 19 کی، تو اس نسبت سے آپ ایسے ہی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو انہوں نے بتا دیا عزاداری کے حوالے سے ان کی خدمات. ایک خدمت جو میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں ان کے بارے میں آپ سب کے ساتھ، کہ ایک بہت مشکل چیز ہے کہ اپنا گھر کا دروازہ کسی کے لیے کھولنا. آج کل جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتا اپنے گھر کا. تو یہ وہ شخصیت ہے موچی گیٹ میں کہ اگر آپ زیارت کرنے آیا اور ان کا گھر کا دروازہ آپ کو کھلا ملے گا ہمیشہ. اور دسترخوان 27 صفر کی رات کو جگہ جگہ امام حسن کا دسترخوان لگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، لیکن ان کے گھر جو 27 صفر کو دسترخوان لگایا جاتا ہے اور کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو ان کی کوشش نہیں ہوتی کہ اس دسترخوان پہ رکھی جائے. تو یہ ان کا خلوص ہے، ان کی نیت ہے. مولا نے ان کو ہمت طاقت دے ایسے ہی، اور ان کی نسل در نسل ایسے ہی یہ سلسلہ جاری رہے. تو یہ ابھی آپ زیارت کا بھی دیکھیں گے اور دسترخوان جو 27 صفر کا اہتمام کیا جاتا ہے یہاں پہ وہ بھی دیکھیں گے.
यहाँ पे सभी अजान दी जाती है, जो कि पूरी दुनिया में, क्योंकि ये अजान अली अकबर यहाँ पे दी जाती है, और यहाँ पे जो होता है उसके बाद इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं, और जंजीर से नहीं होती है यहाँ पे। ये पूरे यहाँ से लेकर ये गोल चक्कर तक, ये पूरी जहाँ तक अजान की आवाज़ आती है। तो अब हम जा रहे हैं इमाम बारगाह हुसैनिया में, जहाँ से 250 सफ़र की ज़ियारत निकलती है। अब ये काफ़िला इमाम बारगाह हुसैनी हाल में दाखिल हो रहा है। ये वो इमाम बारगाह है जहाँ से 28 सफ़र को ताबूत इमाम हसन मुज्तबा बरामद किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में एक ख़ास मकबूलियत रखता है। मैं हमारे यहाँ दरमियान काफ़ी डिफरेंट सेक्ट्स के भी लोग मौजूद हैं, डिफरेंट रिलीजन के भी मज़हब के भी लोग मौजूद हैं। मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें से चंद एक को मैं टाइम दूंगा, जैसे कि हमारे दरमियान बुरहान भाई हैं और तलहा भाई हैं और हमारे साथ बलबीर सिंह साहब हैं। तो पहले बलबीर बाजी मैं कहता हूँ आप आए और अपना एक्सपीरियंस ये तुसी वो लोग हैगे हो ਜਿਹੜੇ कि 1400 साल पहले दे वाकई ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। कुर्बान हो के शहर पे मिला हूर को ये मकाम, ज़हरा की बारगाह में सीधा चला गया। हमारे दरमियान यहाँ पे तलहा भी अली हैदर मौजूद हैं एंड जिन्होंने रिसेंटली जनाब उनका रास्ता इख्तियार किया। मेरा ताल्लुक़ वैसे फ़िक़्ह सुन्नी से, लेकिन जितना मैं मजालिस को अटेंड करता हूँ मेरे नाम की वजह से, मेरे इस पढ़ने की वजह से, और शायद मेरी ये सारी जो मोहब्बत है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं शिया हूँ लेकिन मैं मानता नहीं। तो मेरा अक्सर औकात उन्हें जवाब यही होता है कि अगर हुसैन से मोहब्बत, अगर पंचतन से मोहब्बत ये है कि उस पर टैग लग जाता है कि वो शिया है, हाँ जी मैं शिया। हज़रत अली का एक कॉल मुझे याद है। हज़रत अली कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ईदर दे आर योर ब्रदर्स इन रिलीजन और ईदर दे आर योर इक्वल्स इन ह्यूमैनिटी। तो ये इतनी अच्छी बात है कि या तो वो तुम्हारे दीन में तुम्हारे भाई हैं या फिर वो तुम्हारे इक्वल हैं, तुमसे कम नहीं है। तो ये डाइवर्सिटी का जो मैसेज है वो मुझे यहाँ से मिला। अम्मा ने मेरा नाम बुरहान अल हक रखा था और मेरी अम्मा ने बुरहान अली सजाद रखा था, विच मीन्स के मेरी अम्मा मुतक़िद है पहले बैत अलैहिस्सलाम की, और उनकी बहुत ज़्यादा डिवोशन मुझे अज़ादार बनाने में है। और जहाँ पर रहेगी इस बारगाह की, ये इसकी 1927 पे इसकी बुनियाद रखी गई इस जगह की। ये पहले दो हिस्से थे, एक तकिया था और एक दूसरा बाद में ख़रीदा गया। बारगाह बनी और बनाई मेरे दादा, चार बंदों ने मिलकर इसका इब्तिदा, इस जुलूस का, इस बारगाह का इब्तिदा किया, जिसमें मेरे दादा और मलिक सादिक अली फ़ानी साहब, दो एक साहब थे मुहर्रम अली शाह और तीसरे हकीम गुलाम हुसैन साहब। ये चार लोग थे जिन्होंने मिलकर इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद चलती रही। पहले लाइसेंस होल्डर जो थे वो मेरे दादा थे इसके। 1927 से लेकर 1976 में उनकी वफ़ात हुई और उनकी तुर्बत भी इसी के अंदर है, इसी दरगाह के अंदर है। और तब से लेके अब तक अमन के साथ हम सारे को लगाया अहले मौला, जिसमें इनकी फैमिली ख्वाजा फैमिली है बात साथ शामिल है, और हम इनको बड़े अहसन तरीके से इसको यानी पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। और किसी भी तरह से, और ये एक ऐसा वाहिद जुलूस है पूरे पाकिस्तान का, बल्कि अब तो पूरे वर्ल्ड का कह देना चाहिए, ऐसा जुलूस है जिसका ना हेड है ना टेल है। ये पूरे वर्ल्ड सिटी के अंदर सिर्फ घूमता है और कोई आपको नहीं पता चलता इसका हेड कहाँ से शुरू होगा और टेल कहाँ से शुरू होगी। और इतने माशाल्लाह इतने ज़ायरीन और इतनी बरक़ात हैं कि जिसका आपकी सोच वहाँ पे ख़त्म होती है। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है और उसकी नवाज़िशात हैं कि हमें हमारे ख़ानदान को, मलिक सादिक खान अहले मौला को हमें सादत दिया है कि हम इसको चलाते रहें और चलाते रहें और इंशाल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। मादर हुसैन तमाम ज़ायरीन का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस छोटी सी काविश को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और ये सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहे और कारवान हुसैनी यूं ही आगे बढ़ता रहे। आमीन बेहक़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वस्सलाम या अली मदद।